میرا دل کر رہا ہے حور کے بجائے سیدھا بھاگ چلیں، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ دانت نے ایک نظر نور کے چہرے پر ڈالتے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے یہ جو نئی جوتی پہنی ہے نا، اس سے تمہارے لوفر دل کی مرمت کروں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ دونوں اس وقت حور العین سے ملنے جا رہے تھے کہ سپیڈ سے آتی برہان کی گاڑی کو الوی ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ بھائی تھے نا؟ اس نے سر ونڈو سے نکال کر گاڑی کی بیک سائڈ کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، یہ آپ کے محترم بھائی تھے، نور نے منہ بنا کر کہا۔ واپس چل کر دیکھیے۔ دانت نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں بات سنتے غصہ ٹپک آیا تھا کہ وہ سر کو جانے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، سیدھے چلو ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ کر روانہ کروں گی۔ وہ گرائی تو دانت نے آنکھیں جھپکی۔ بڑی پٹاخہ ہو یار۔ وہ بیچارگی سے کہتے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور نور نے منہ بنایا۔ سنو، تم اس گنڈے کو دیکھ کر مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ وہ آلف کا سوچتی کپ کپی لے کر بولی۔ ارے نہیں یار، چھوڑ کر نہیں، اڑ کر بھاگ جاؤں گا، معصومیت سے کہتے وہ نور کو آگ لگا گیا۔ بی سیریس، وہ چلائی۔ اوکے بابا، تمہیں بھی ساتھ اڑا کر بھاگوں گا اب، ٹھیک؟ آنکھیں گھماتے وہ سخاوت دکھانے لگا کہ نور کو کچھ نہ دکھا تو اس کے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف ظالم، کیا انداز محبت ہے۔ وہ بازو دیکھتا کراہ کر بولا جہاں سرخ سرخ نشان تھے۔ بہت نیک انداز نفرت ہے، نور مزہ لیتے بولی۔ کہاں جاؤ گی بونی، میرے پاس ہی آنا ہے، اتنا کرو جتنا سہ سکتی ہو ورنہ۔ معنی خیزی سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار کر گیا۔ اور پھر میں بھی جوتی کی بجائے ہیل پہننا شروع کر دوں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ شوق سے؟ اور میں بھی ان دانتوں کو نکال کر ویمپائر والے دانت لگواؤں گا۔ پھر تو تم ہوگی میں اور ہمارا روم۔ وہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا کہ نور چیخ اٹھی۔ کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ مکے مارتے چلائی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تم بھی ویمپائر نہیں بننا چاہتی ہو بونی، تو شوق سے بنو، مل کر مزے کریں گے۔ مسلسل اس کے مکوں کی بارش کو نظر انداز کرتا وہ کہا لگا کر بولا۔ مرو جا کر۔ لہو رنگ آنکھیں، غصے کو ضبط کرتے چہرے، مٹھی میں نیکلس کے ساتھ پیپرز اور دوسرے میں بیگ تھامے وہ الوی ہاؤس میں داخل ہوا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، حور العین کہاں ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے کمال صاحب نے برہان کو دیکھتے کہا، پر جب اس کے چہرے اور ہاتھ میں بیگ کو دیکھا تو خاموش اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ نہیں آئی۔ پیپر اس نے پہلے ہی جیب میں ڈال دیے تھے اور اب کمال صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا جو نہیں آئی سنتے غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں آئی؟ تم نے کہا نہیں کہ وہ کس انسان کے ساتھ رہ رہی ہے؟ حیوان ہے وہ، تم نے ہی تو بتایا تھا، پھر کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جاؤ لے آؤ اسے اور پیسہ منہ پر مار کر ریسٹورنٹ کے پیپرز بھی لے آنا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا ہے، میں ایسے کسی کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ آسیہ بیگم نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس خارج کیا کہ وہ نہیں آئی، ورنہ کتنی باتیں سننی پڑتی کہ 4 سال سے غائب اندھی لڑکی کو بہو بنایا ہے۔ بس کر دیں ابو، اور کتنا دولت کے نشے میں گریں گے۔ سارا احترام تمیز ایک طرف رکھ کر وہ حلق کے بل دھاڑا کہ در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ برہان؟ آسیہ بیگم نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اندھا کر دیا ہے آپ کو دولت نے کمال الوی؟ بھائی جب زندہ تھا تب نہیں یاد آیا؟ جب وہ 2 دن بھوکے ہوتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، تب آپ کو بھائی یاد نہیں آیا؟ آج ایک ریسٹورنٹ نے آپ کو بھائی یاد دلا دیا۔ وہ گرا کر بیگ سامنے پھینکتے بولا، کمال الوی کو ساکت چھوڑ کر۔ کیا برہان؟ اس نے آسیہ بیگم کی جانب رخ موڑا۔ مر گیا آپ کا برہان، جو اندھا تھا اپنے ماں باپ کی عزت میں، ہر نا انصافی خاموشی سے دیکھتا تھا۔ مار دیا آپ دونوں نے اس برہان کو جو 2 معصوم بہنوں کے ساتھ خاموشی سے نا انصافی ہوتے دیکھتا تھا۔ دادا نے تو حور العین اور نور العین کے نام بھی اپنی پراپرٹی کی تھی ابو، اور آپ نے کیا کیا؟ دونوں معصوموں سے انجانے میں ہی ساری پراپرٹی چھین لی اور اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ وہ گستاخی کی حدیں پار کر گیا۔ برہان بس کر دو۔ آسیہ بیگم اپنے شوہر کی سفید رنگت دیکھ کر چلائیں۔ بس آپ کر دیں امی،
وہ آپ ہی تھی نا جس سے میں نے کہا تھا کہ امی ہورٹ بھوک سے رو رہی تھی، چچا کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کھانا کھانے یا گاڑی کی مرمت کروانے کے۔ وہ روتا ہوا چیخا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟ چپ کرو، تمہارے ابو نہ سن لیں، کہیں انہیں بھائی کی محبت کھینچ نہ لے۔ وہ دھاڑے مار کر رویا کہ آسیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ آپ ہی وہ عورت ہیں امی جس نے اپنے شوہر کو دولت کی دلدل میں پھینکا۔ آپ امی، آپ چاہتی تو دونوں بھائیوں کو ملوا سکتی تھی، پر نہیں، آپ کو تو اپنی مری بہن کا بدلہ لینا تھا جو پسند کا شوہر نہ ملنے پر خودکشی کر گئی، اور آپ بدلہ لیتے لیتے کس راستے کی راہی بن گئے، کبھی غور نہ کیا؟ آج چچا زندہ ہوتے، اگر ان کی پشت پر ان کے بھائی کا سایہ ہوتا، کسی کی مجال نہیں ہوتی ان کی پریوں پر بری نظر ڈالنے کی، پر کیا ہوا؟ کوئی نہیں تھا ان کا، اور مار گئے حیوان بے دردی سے انہیں چھین گئے میری معصوم حور کو، کہ اب وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ صحیح کر رہی ہے، میں لائق ہی اس کے ہوں۔ میں جب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا تو میں کس منہ سے اسے لاؤں اپنی زندگی میں؟ اور وہ حیوان کیسا بھی ہے، پر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے تو نوچ لیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ مجھ سے 100 گنا بہتر ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ وہ نہیں آئی، اور میں نے مزید اس کی زندگی جہنم نہیں بنائی۔ اور آپ کو جب اپنی جان کی پڑی تو زبردستی اس لڑکی کی شادی اس حیوان سے کروا دی، اور جب لالچ پڑی تو اب اسے واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ ساری زندگی پاؤں تلے رکھ کر اس کے زخموں کو نوچتے رہیں۔ آستینوں سے آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو دونوں خاموش صوفے پر بیٹھے سن رہے تھے۔ سالوں بعد اپنا بدصورت چہرہ جو آئینے میں نظر آیا تھا، روح کپ کپا اٹھی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ دیے ہیں آپ کے بھائی کی بیٹی نے پیپرز، جا کر میرے تایا ابو کو دے دو، جنہیں دولت کی بھوک نے اندھا کر دیا ہے۔ اب اس کا گھر توڑنا چاہتے ہیں؟ جب سربراہ ہو کر اس کے ساتھ نکاح کروایا تھا تب 3 کروڑ نہیں تھے دینے کے لیے؟ جب وہ اس سے ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، کہ تب پیسے نہیں تھے آپ کے پاس؟ بتائیں۔ اور آج جب اسی حیوان سے وہ محبت کرنے لگی ہے، اپنا شوہر تسلیم کر گئی ہے، نصیب کا لکھا مان چکی ہے، تو تایا کو اپنی بھتیجی یاد آ گئی، وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا۔ آنسو لڑک کر کمال صاحب کی گال پر پھسلے، بے آواز رو رہے تھے۔ جب نظر پیپرز پر پڑی تو روح میں جیسے کسی نے خنجر کھونپ دیا۔ مجھے معلوم ہے، دل تو کر رہا ہوگا پیپرز چھیننے کو، پر میں دوں گا نہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا حق نہیں، چچا جان کا حق ہے، جنہوں نے اپنی پریوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو ان کا حق ہڑپنے نہیں دوں گا۔ وہ کہتے گہرا سانس لینے لگا۔ دونوں میاں بیوی نے تڑپ کر اور لفظ پر اس کی جانب دیکھا کہ کون سی سزا دینے والا ہے۔ کیا ضمیر کی سزا کم تھی جو وہ دونوں جھیل رہے تھے؟ اب کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا حال ہے، ان کا منہ دیکھنے کے لائق نہیں بچے تھے، نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ دونوں برابر کے گناہ گار تھے ان معصوموں کے۔ آسیہ بیگم نے اپنے سسر کو دھمکی دی تھی کہ وہ اگر ملے اپنے بیٹے سے تو وہ خودکشی کر لیں گی، اور پھر اس بات پر کمال صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے بھی اپنے ماں باپ پر سخت پابندی لگا دی تھی، اور اب زمین پر پیر رکھنے سے وہ گھبرا رہے تھے کہ قبر کے سانپ بچھو نکل کر انہیں کاٹ نہ لیں۔ اور آپ کو ایک امیر مشہور حسین بہو چاہیے تھی نا ابو امی، تو اب میں لاؤں گا آپ دونوں کی بہو۔ میرا کمرہ سجا کر رکھیے گا، آپ کا بیٹا آپ کی بہو لائے گا، آپ کی پسند کے عین مطابق۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتا ہوا دونوں کو ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکلا۔ کمال صاحب نے ایک نظر بیگ پر ڈال کر جھکے کندھے اور جھکی نظروں سے ڈرتے ہوئے زمین پر پاؤں رکھے اور آنسو بہاتے اپنے روم میں جانے لگے۔ کمال، آسیہ بیگم تڑپ کر ان کی حالت پر اٹھیں۔ بس کر دو آسیہ بیگم، اب میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ تمہاری ایک بہن کے دکھ کو بھرنے کے لیے میں نے ماں باپ، بھائی، بھابھی، بھتیجی گنوا دی، کیا ابھی بھی کوئی رہ گیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے تو آسیہ بیگم سسک اٹھی۔ کمال، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ تمہاری غلطی نہیں، میرا گناہ ہے، مجھے جھیلنے دو۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، چلے گئے، اور آسیہ بیگم ان کی بکھری حالت پر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کیا کر دیا اللہ، مجھے معاف کر دو۔ جمال، مشل، وہ باری باری سب کو بلاتی روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی، پر کوئی جواب نہ ملا، کیونکہ اس رب نے رسی جو کھینچ لی تھی۔ پر کہتے ہیں نا، وہ رب بڑا رحمان رحیم ہے،
شاید انہیں وقت سے پہلے آئینہ دکھا کر توبہ کا موقع دینا چاہتا ہو، اور جب دل بے سکون ہو تب کہتے ہیں روح کی مرمت کرنے کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے روح کی مرمت توبہ سے ہوتی ہے، تو شاید انہیں بھی موقع مل گیا ہو۔ وہ بڑا ہی رحمان ہے، کیا پتا کون سی نیکی پسند آ گئی ہو ان کی، تبھی وقت سے پہلے ہی احساس دلا دیا۔ اور کیا ان کے کیے سزا کم تھی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا، اور اب اس احساس نے انہیں ساری زندگی تڑپانا تھا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، ہم گناہ گاروں کو معاف فرما میرے مولا۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھ بلند کرتی سسکتی ہوئی رونے لگی۔ کیا تم دونوں کا نکاح ہو گیا؟ حور کو جب داد نے بتایا تو وہ بے یقینی سے جھیکی۔ ہاں، نور العین نے نظریں جھکا کر تائید کی۔ او، اور مجھے بتایا بھی نہیں نور؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نور نے خونخوار نظروں سے داد کو گھورا جیسے کہہ رہی ہوں، اب دیکھو اپنے کیے کا انجام، رلا دیا نا میری بہن کو۔ نور، میری سالی صاحبہ، بہت ارجنٹ میں ہوا تھا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ داد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کرواتے بولا، اور اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ مطلب؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بولا تو ہونٹ تڑپ اٹھی۔ اللہ، مجھے بتایا ہی نہیں، اب کیسے ہیں تایا ابو، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے پرایا ہی کر دیا، وہ روتی شکوہ کرنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے دونوں نے اسے سنبھالا اور کچھ دیر باتیں کی سب نے۔ نور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ وہ گنڈا سامنے نہ آئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا تھا ڈر سے، صرف سوچتے ہی کپ کپی ہو رہی تھی۔ وہ حور العین سے چپکی بیٹھی تھی۔ برہان صبح آیا تھا مجھے لینے۔ نور کے سر پر اس نے بوم بلاسٹ کیا۔ کیا؟ پیسے لے کر؟ وہ ہکلائی بولی۔ ہاں۔ نور نے داد کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ایک دم اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجا چکا تھا۔ پھر تم آئی کیوں نہیں بھائی کے ساتھ حور؟ داد نے پوچھا تو نور نے حیرت صدمے سے اپنی بیوقوف بہن کو دیکھا۔ میں یہاں خوش ہوں داد، علی میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ انگلیاں چٹکاتی بولی۔ داد کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اور تم میری بہن کا خیال رکھنا، اسے بہت محبت ہے نا؟ وہ داد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور نے ایک غصے بھری نظر داد پر ڈالی جس پر اس نے ابرو اچکایا۔ تم ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ داد نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اگر کچھ بھی غلط کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چہرہ قریب کرتے اس نے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کی تو نور العین کو وہ ششتر کر گیا۔ اس نے داد کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی خوشی کو دیکھو، اپنے مطلب کو نہیں۔ ایک بار پھر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ پر آیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا نور؟ حور کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں حور، تم نے ٹھیک کہا، خشک حلق سے کہتی وہ نم پلکیں صاف کرنے لگی۔ داد نے اس کے رونے پر ماتھا مسلا، اور پھر کچھ دیر بعد ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ نور پورے راستے خاموش تھی، نہ داد کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کی شرارتوں پر چیخ چلا رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یار، تم اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، دیکھا نہیں کتنی خوش تھی عالم کا نام لیتے ہوئے۔ میں نے کچھ کہا داد؟ مجھے سمجھنے دو کہ یہ ہماری زندگی ہے، وہ تلخ ہو کر بولی اور چہرہ موڑ گئی۔ داد نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اسے الوی ہاؤس کے گیٹ پر اتار کر خود آفس کے لیے نکل گیا۔ نور سیدھی چلتی بغیر کسی کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ مجھے تو بچہ چور لگتی ہے۔ بریک ٹائم وہ چھوٹی سی مسکان کی انگلی پکڑ کر اسکول سے لے جا رہی تھی کہ گارڈ نے مسکان سے کہا۔ وہ تو پر ٹھٹک کر رکی اور غصے سے گارڈ کو دیکھا۔ چھوٹی سی مسکان نے بھی اپنی ماما کے لیے بچہ چور لفظ سن کر منہ بنایا غصے سے۔ تیرے بچوں کو چرایا ہے جو ایسا بولا ہے؟ ماں ہوں میں اس کی، پوچھ بچی سے۔ اور یہ تو جو کہا ہے، اگر عمر میں بڑا نہ ہوتا تو زبان گدی سے کھینچ لیتی، سمجھے کہ سمجھاؤں؟ وہ آنکھیں نکال کر غصے سے بولی کہ گارڈ ہڑبڑا گیا۔ گارڈ انکل، یہ میری ہونے والی مما ہے، میم بھی جانتی ہیں، آپ ایسے بات نہ کریں میری مما سے۔ چھوٹی مسکان نے بڑی مسکان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا۔ سنا اپن کے ایس پی کی فیری کو؟
वो अबरू उचका कर बबल चबाती पूछने लगी तो गार्ड लड़की के ऐसे तेवर देखकर सर हिला गया। गुड, वो कहती मुड़ी। जल्दी वापस लाना बच्ची को, वो पीछे से बोला तो मुस्कान ने दांत पीस कर देखा। तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपन जानता है अपना पैकेट कितने बजे वापस लाना है, अंडरस्टैंड? उसकी जबान पर फैली खिलखिलाकर हंसी और गार्ड उस लड़की को हैरत से देखने लगा। मुस्कान सर झटक कर अपनी गाड़ी में उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी। कैसी बदतमीज माँ थी, अपनी बच्ची को पैकेट बोल रही थी। गार्ड ने नफरत से सोचा, ठीक किया एसपी साहब ने इस बदतमीज औरत से रिश्ता तोड़कर। मुस्कान जब से रेस्टोरेंट में इस बच्ची से मिली थी और फिर स्कूल में एडमिशन होते ही वो रोज उसे ले जाती थी, खुद को बुरहान की बीवी कहकर कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है और उसका शौहर साहब उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता। और उसकी दर्द भरी दास्तान को देखते प्रिंसिपल को भी रहम आ गया उसकी मम्मा पर, और रोज उसे ब्रेक टाइम में मुस्कान के साथ जाने देती थी। और छोटी सी मुस्कान ने भी सर हिलाकर तस्दीक कर दी थी कि वो उसकी मम्मा है, और पापा ने जानबूझकर एडमिशन फॉर्म में उसकी मम्मा का नाम नहीं लिखा। ये एक दुखी दास्तान थी और पुलिस तो थी ही सख्त दिल, बेरहम, मशहूर, तो 1 मिनट न लगा उन्हें यकीन करने में। और फिर वो उसे ले जाती, घुमा फिरा कर आइसक्रीम चॉकलेट दिलवा कर वापस ले आती। मैंने आज दोस्त से कहा कि मुझे आप मम्मा चाहिए, छोटी सी मुस्कान ने कहते खुशी से मुस्कान के संजीदा चेहरे को देखा। अच्छा, फिर क्या बोला अपना एसपी? वो मुस्कुराती नजर उस पर डालकर पूछने लगी तो फेरी के चेहरे पर मायूसी छा गई, जो मुस्कान की नजरों से छुपी न रह सकी। कुछ नहीं कहा, डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार करूं, जवाब नहीं दिया, वो मुंह बना गई। कोई बात नहीं जान, देखना मम्मा तो तेरी ही बनूंगी मैं, और अगर नहीं बनी तो तेरे दोस्त को भी सारी जिंदगी कंवारा ही रखूंगी, डोंट वरी, बहुत दूर की सोचती हूँ। एसपी की मैं नहीं तो कोई भी नहीं, गर्दन अकड़ा कर कहते हुए उसने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। आ जाओ मौजें करें। वो उसे उठाकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी लॉक कर दी। बस दोस्त आपको माफ कर दे, फिर बहुत मजे करेंगे मिलकर, जैसे अम्मा बाबा और मैं करते थे। वो हंसती मुस्कान के गले में बाजू डालकर कहती हुई बोली, अरे ऐसी की तैसी एसपी की माफी की? हम आशिक मजाज लोग माफी नहीं मांगते, सीधा दिल पर अटैक करते हैं। वो गर्दन अकड़ा कर कहती आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुई और ऑर्डर देकर एक टेबल पर बैठी। और फिर छोटी छोटी उसकी बातों पर मुस्कान हंसी उसे भी गुदगुदी करने लगी, आस पास की परवाह किए बगैर। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इसका आज कोई इरादा नहीं था अपने हाथ रंगने का। वो आज सिर्फ आलिम बनकर अपनी ऐन के पास जाना चाहता था, उसे खुद में समेटना चाहता था, उस पर अपने सारे जज्बात आश्कार करना चाहता था कि किस पागलों की हद तक वो उसे चाहता है। और आज उसे अपना पागलपन दिखाना चाहता था। जानता था वो बहुत हसास है, उसके जज्बात की शिद्दत से डर जाएगी, पर उसे यकीन था खुद पर कि वो उसे समेट लेगा, उसे संभाल लेगा। जब उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया था तो अब उसे खुद से अलग रखना एक बेवकूफ़ी थी, और आलिम की डिक्शनरी में बेवकूफ़ी नामी कोई लफ्ज़ नहीं था। इन्हीं सोचों में उसकी घनी मूंछों तले अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे खुलकर, और वो गाड़ी पार्क करके आ गया। आज जल्द ही आ गए? आरिफ ने उसे अंदर जाते देखकर पीछे से पूछा, तुम जरा आओ तो अंदर, इधर आओ जरा। वो रुका और मुड़ा, फिर आरिफ को पास बुलाया। आरिफ मुस्कुराहट छुपाता उसके पास आया तो सईद ने उसके कंधे पर हाथ धरा कि वो कर्राह उठा। यार आहिस्ता, अपना हाथ देखा है, गरीब का बच्चा हूं मैं। अपने कंधे को आजाद करवाने की कोशिश करते सदा लगाई। रात को कौन सी बीमारी लगी थी? उसकी कोशिश को नाकाम करते वो पूछने लगा। कोई नहीं, सिर्फ आपको देखकर सिगरेट पीने का शौक चढ़ गया था तो बस उसे पूरा कर रहा था। उसके बहाने पर आलिम ने आंखें सुकेड़ी। अब झूठ बोलोगी मुझसे? उसने जोर दिया तो वो तड़प उठा। क्या हो गया है यार, सच कह रहा हूं, सर दर्द कर रहा था तो दोस्त ने कहा सिगरेट पियो ठीक हो जाएगा तो पी ली। अब की बार वो पुर यकीन लहजे में बोला, मत बताओ, पर याद रखना मुझसे छुप नहीं सकते तुम दोनों बहन भाइयों के गुल। और अपनी उस बहन पर नजर को आजकल कुछ ज्यादा ही एसपी के इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ गुस्से से कहकर वो अंदर चला गया तो लाउंज में कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते किचन की तरफ अपना रुख किया और कोट वहां हैंग करते, एप्रन बांध कर बाजू फोल्ड करते जल्दी से डिनर रेडी करने लगा।
وہ جانتا تھا اس کی عین روم میں ہوگی، ہمیشہ کی طرح اسے سلام کرتی ملے گی۔ عارب آج اسے اتنی جلدی ڈنر تیار کرتے دیکھ کر کندھا سہلاتا ناسمجھی سے ایک نظر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا اور ڈنر ریڈی کر کے باہر آتی مسکان کو اپنی عین کو لانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ تب تک عالم اور عارب نے مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔ تم مجھے سیدھا اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھاؤ گی میسنی، سمجھی؟ حور العین بھی کے بالوں کو برش کرتی مسکان سے بولی، جو اسے لینے آئی تھی ڈنر کے لیے، اور وہ اتنی جلد ڈنر کا سنتی حیران ہوئی تھی۔ پر جب عالم کے لفظ کانوں میں گونجے تو کانوں کی لو تک سرخ ہوتی لرز اٹھی، اور اب وہ اس سے کہہ رہی تھی جس پر مسکان نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے تو ایک اور موقع مل گیا تھا سیر عالم کو جلانے کا۔ شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر بالوں کو کیچر میں قید کر کے سلیپر پہن کر وہ مسکان کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دے کر چلی۔ بےتابی سے کھڑے سیر عالم کی نظر سیڑھیاں اترتی اس حور پر گئی جو پجامے اور پنک گھٹنوں تک آتے فراک میں شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے فریش چہرے کے ساتھ نیچے اترتی اس کے دل پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاڑ میں جائے ڈنر اور اسے باہوں میں لے کر چھپا دے اپنے سینے میں، پر اتنی شدت بھی اچھی نہیں تھی، وہ سہم سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ آگے کیا لینے کے لیے، پر مسکان اس کی طرف جلانے والی مسکان پاس کرتی اسے اپنے پاس بٹھانے لگی اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سعید کو حیرت میں چھوڑ کر وہ اب اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ این، اس نے غصے سے دبے لہجے میں پکارا۔ میسنی، کھانا کھلانے کے بعد مجھے تمہارے روم میں لے جانا، مجھے تمہارے روم میں آج سونا ہے۔ اس کی بات پر جہاں عالم نے مٹھیاں بھینچی تھی وہیں عارب نے اپنی امڑنے والی کھانسی حلق میں بامشکل دبائی۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، یہ میسنی تم پر جان قربان کرتی ہے، یہ تو پھر بھی ایک روم ہے۔ منہ میں سپون سے پلاؤ ڈالتے وہ گردن اکڑا کر بولی اور سعید کو تو آگ ہی لگ گئی۔ عارب نے مسکان کے پاؤں پر پاؤں مارا کہ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے، ستیلی ناگن، کیوں مرنا چاہتی ہوں؟ تمہیں بچاتے بچاتے کہیں میں ہی نہ مر جاؤں کسی دن۔ پر اس پر ذرا اثر نہ ہوا اور وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے کھا رہی تھی۔ سعید عالم سر ہلاتا سب سمجھتا اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کھانے کے وقت کوئی بدمزگی ہو، اور وہ جو آج اپنی پسند کا کھانا زور و شور سے کھا رہی تھی رک جائے۔ واو، امچن لمکی، سعید نے خاص طور سے اسے خوش کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اسے ایک سپون منہ میں ڈالتے دیکھ کر خوشی سے وہ چلائی، جس پر اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چھی، کس نے بنایا ہے؟ کتنا بد ذائقہ ہے، سارے منہ کا ذائقہ گندا کر دیا۔ وہ پلیٹ پیچھے کھسکاتی 2-3 چمچ منہ میں ڈالتی غصے سے بولی، ورنہ دل تو نہیں کر رہا تھا اتنے دنوں بعد ملنے پر چھوڑنے کو، پر اسے سبق سکھانا تھا اپنے عالم کو۔ چلو میسنی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر عالم بھی کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوا، پر اس کی سرخ آگ دہکاتی نظریں مسکان پر ٹکی تھیں، جس کے صرف دیکھنے سے ہی سنسنی دوڑ اٹھی تھی بدن میں۔ ہاں چلو، وہ منہ سے گلاس لگاتی اٹھی اور واپس ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ عارب نے عالم کو دیکھتے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اب آپ جانے اور یہ ستیلی ناگن میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اپنے روم میں چلا گیا اور وہاں سے گاڑی کی کیز اٹھا کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ مسکان نے عارب کی کارروائی پر اپنا تھوک نگلا۔ مر گئی کیا میسنی؟ اسے وہیں کھڑا رہنے پر حور العین غصے سے بولی، جانتی تھی اس نے ایسا کر کے سعید کی کیا حالت کی ہوگی، غصے سے جو اس کی موجودگی پر کسی سے بات کرنے نہیں دیتا تھا، کجا کہ اسے سب کے سامنے نظر انداز کرنا۔ بس کچھ دیر میں وہ سامنے کھڑے اس دیو جیسے انسان کو پلک جھپکاتی دیکھتی بولی، ہاں 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 سچی؟ حور العین کہکہا لگاتی سامنے کے منظر سے انجان بولی۔ مسکان نے ایک حیرت بھری نظر اس پر ڈالی جو اس کی موت پر اتنے کہکہے لگا رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں۔ وہ خود کو کوسنے لگی۔ میں اسے روم میں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ سعید کی بھوری غصے والی آنکھوں میں دیکھتی منمنائی۔ بیوی کس کی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکایا اور اس کی کپکپاہٹ پر لبوں پر تمسخر پھیل گیا۔ میری، اوہ سوری آپ کی۔ وہ بوکھلا گئی اور سر پر ہاتھ مارتی بولی، گڈ، معافی مانگنے والے مجھے پسند ہے، پر
اس نے مسکان کی پتلی گردن کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اپنے سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تمہارے ابھی کے غلط لفظ کی معافی تھی جو میں نے معاف کر دیا، پر میری این کو مجھے نظر انداز کرنا، اس کی معافی کا کوئی لفظ ڈکشنری میں نہیں۔ اس نے ذرا سی سختی دکھائی تو مسکان کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ پلیز، وہ اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرتی روتی ہوئی بولی۔ کیوں کرتی ہو ایسی بے وقوفیاں؟ وہ گرایا تو این نے جھڑجھڑی لی۔ عالم؟ وہ یہاں وہاں دیکھتی اسے پکارنے لگی۔ مسکان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جب حور العین کے بلانے پر اس کی پکڑ کمزور پڑی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ جس طرح بچی کو بے وقوف بنایا ہے نا، اس لحاظ سے یہی ہونا چاہیے بیسٹ بھائی، وہ کہتی بغیر کھانسی کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگ گئی باہر اور پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی عارف نے گاڑی سے سر نکال کر اس کی سرخ آنکھوں سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیسا لگا؟ مزہ آیا ستیلی ناگن؟ تم اپنی خیر مناؤ، جلد ہی تیرا حال بھی میرے سامنے ہوگا جیسے تیرے کارنامے ہیں نا، تیرا مجھ سے بھی برا حال ہوگا ستیلے بچھو، وہ کہہ کر زن سے گاڑی بھگا لے گئی، عارف کو کہکہا لگانے پر مجبور کرتے۔ اس نے بھی گاڑی اپنے مقصد کی طرف راستے پر ڈالی اور مسکراتا مدھم میوزک چلا دیا۔ اسے معلوم تھا وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور مسکان کو شدید مارنے کی خواہش کے باوجود بھی مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کی چھپی محبت چاہے آنکھوں میں چھپی ہو، پر یہ عارف اور مسکان جانتے تھے کہ کتنی محبت تھی اس کے اندر دونوں کے لیے، اور اسی وجہ سے تو اس کی بہن کی ہمت اتنی بڑی تھی، ورنہ سیر عالم کو پل بھی نہ لگتا مسکان کو مسلتے۔ میسنی؟ حور خاموشی پر گھبراتی ہوئی مسکان کو پکارنے لگی، پر جواب ندارت۔ سعید نے آگے بڑھ کر اسے غصے سے اپنے کندھے پر ڈالا کہ حور کی چیخ اچانک اس حملے سے نکل گئی، پر وہ دھیان دیے بغیر لمبے لمبے قدم لیتا جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، جھوٹے انسان، آپ نے مجھے جھوٹی انگلش سکھائی، مجھ سے جھوٹ بولا۔ آئی لو یو سلام ہے، رومانٹک اچھا اور بورنگ برا ہے، ہیپی غصہ ہے۔ آئی ول کل یو سعید عالم، آئی ہیٹ یو، وہ چیختی اس کی چوڑی پشت پر مکے مارتی بول رہی تھی جو مسکان نے اسے سکھایا تھا۔ سعید نے شدید غصے سے اپنے لب بھینچ لیے اور روم کے دروازے کو شوز کی مدد سے دھاڑ کی آواز سے کھول کر اندر داخل ہوا، اسے بیڈ پر پھینکا اور واپس جا کر دروازہ بند کرتے مڑا۔ حور العین خوف سے کرا اٹھی اور ڈرتے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ وہ کوٹ ہینگ کرتا ٹائی گلے سے نکال کر شوز اتارے۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ ان لفظوں کو ہم تک ہی محدود رکھنا این، وہ اتنی سرد آواز میں بولا کہ حور کی رگ رگ کانپ اٹھی۔ ہاں، وہ سلام کرنا تو سب پر فرض ہے نا، وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ سلام صرف تمہیں اپنے شوہر کو کرنا ہے۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکال کر بولا۔ حور العین نے معصومیت سے سر ہلایا۔ پر میں تو انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے بھی انگلش آتی ہے، پر آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ میسنی مجھ پر اتنا ہنس رہی تھی جیسے کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ پر میں نے تمہیں انگلش کے رولز بھی سکھائے تھے نا کہ یہ صرف شوہر سے کہنا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، کوئی انگلش کے رولز نہیں ہوتے، یہ سب آپ کے ہی رولز ہیں۔ وہ چیخی تو سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ این بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا؟ اس کی گال تپ تپاتے وہ باتھ روم میں بند ہو گیا اور حور اس کے اس قدر ریلیکس انداز پر ششدر تھی۔ یہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں نے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتی ہوئی بیڈ سے اتری اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی دروازے کی طرف جانے لگی کہ اچانک ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا، اس کی سانسیں رک گئی اور وہ جلدی کے چکر میں اپنے دوپٹے سے الجھتی گھٹنوں کے بل آہ کرتی گری۔ پر یہ تو شکر تھا کہ قالین گداز مخمل کا تھا جس پر گرنے سے اسے چوٹ نہیں آئی۔ عالم تولیے سے بال خشک کرتا دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھنے لگا اور حور اس خاموشی سے گھبراتی یہاں وہاں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، پر ناکام۔ آج گرنے پر اس نے نہیں بچایا تھا اسے۔ کیا میرے منہ سے اقرار سن کر ہی ان کا دل بھر گیا مجھ سے؟ وہ بڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتی آگے بڑھی، آنسو لڑک کر گال پر پھسلا کہ اچانک پیچھے سے سعید نے اپنا مضبوط بازو اس کی کمر میں ڈال کر اس کے قدم جکڑ لیے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیبی؟ پیچھے سے مسکراتی آواز میں سرگوشی کی کہ حور جل کر خاک ہو گئی۔
मैं आपका सर फाड़ दूंगी झूठे इंसान। वो पलट कर दोनों हाथों के पंजे बनाकर उस पर झपटी के सईर का फलक शगाफ कहकहा गूंजा और उसकी दोनों कलाइयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। तुम्हारी 1000 खताएं भी सर आंखों पर डार्लिंग। उसकी कलाई को हाथ में पकड़ते वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। ये क्या कर रहे हैं? हुरुल एन गोल गोल घूमती हुई डर कर बोली। डांस विद माई बेबी। उसे अपने बाजू पर गिराते वो उस पर झुक आया और हुरुल एन डांस का सुनती खुशी से चीखी, सच्ची डांस ऐसे होता है? वो गुस्सा भूलकर अभी खुशी से पूछ रही थी। हाँ, और ऐसे भी होता है। उसे खींच कर सीने से लगाते वो उसे खुद में कैद कर गया और सीधा हुआ। हुरुल एन उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाए सांस रोके खड़ी थी उसके हसार में। कैसा लगा ये डांस? उसे आजाद करते पूछा। बहुत बदतमीज हैं आप आलिम, अब तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं रहूंगी। अपनी अबतर सांसें बहाल करती गुस्से से वो कहती आगे बढ़ी और लॉक को घुमाने लगी, पर उसके लॉक पर रखे हाथ पर सईद ने अपना भारी मजबूत हाथ टिकाकर उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। तो कहाँ रहना है बेबी को? लॉक से हाथ हटाते हुए दूसरे से उसके भीगे बालों को कैचर की कैद से आजाद किया तो वो सीधे उसके चौड़े सीने पर बिखर गए। सईद ने झुककर उनमें अपना चेहरा छुपाया और गहरा सांस लेते उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा कि हुरुल एन सुन पड़ गई उसकी पकड़ पर। छोड़िए, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो छुड़वाने की कोशिश करते हकला कर बोली, वरना तो उसके लम्स पर सारे जिस्म से जान निकलने लगी थी और वो सुन टांगों के साथ उसकी पकड़ के सहारे खड़ी थी उसके हसार में। तुम्हें उस लड़की के कहने पर यकीन है, अपने शौहर की पढ़ाई इंग्लिश पर नहीं? बस इतना यकीन है तुम्हें अपने आलिम पर? उसका रुख झटके से अपनी तरफ करते उसका चेहरा ऊपर करते वो पूछने लगा। हूर उसके लहजे में आग जैसी तपिश को महसूस करती सहम गई। आप पर यकीन है आलिम? पर वो मोबाइल भी तो कह रहा था, जैसा उस मीसनी ने बताया था। वो उसके भीगे सीने पर हाथ रखती हुई भराई आवाज में बोली। हमारे बीच पर कहाँ से आया डार्लिंग? और मोबाइल ने कहा तुमने मान लिया? अभी तो मुझे कह रही थी मैं आपको मार दूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो उसे बाहों में उठाकर बेड की जानिब ले जाता हुआ बोला। हाय अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, उस मीसनी ने कहा था। इसका मतलब है आपने मुझसे झूठ बोला। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। वो सईद की गाल पर हाथ रखती तड़प कर बोली तो आलिम मुस्कुरा दिया। पर अब तुम जरूर कहोगी। उसे बेड पर डालते उसके कान में सरगोशी में कहते वो भी पास लेट गया। हुरुल एन उसकी गंभीर आवाज पर शर्म से झिझक कर दूर हुई, पर अपनी कमर पर उसकी मजबूत पकड़ ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए और वो बेबस रह गई आंखें मीच कर। बहुत भाग लिया डार्लिंग। उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और आंखें मीचने पर मुस्कुरा दिया, उसके कांपते वजूद को अपने करीब करते। हुरुल एन की सांसें फूलने लगी और वह लब दबाकर अपने आप को रिलैक्स करने लगी। हाँ बेबी। उसके भीगे सुर्ख लबों को दांतों से आजाद करवाकर वो उस पर झुका था। इन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा डार्लिंग। वो उसके लबों को आजाद करते उन पर अपना अंगूठा फेरते कान में गोया हुआ और हुरुल एन सुनती अपनी फूली सांसें बहाल करने लगी। नहीं आलिम। वो उसकी बढ़ती जसारतें देखकर तड़प कर गोया हुई। आंसू खौफ से गालों को भिगोने लगे और वो सख्ती से तकिए को मुट्ठियों में भींच गई। डर खौफ से उसकी सांसें फूली जा रही थीं। सईद ने अफसोस से उसकी हालत को देखा। कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा आलिम हूँ ऐन, तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हारा शौहर। वो उसके गाल पर अपने लब रखते बोला तो हुरुल ऐन ने आवाज पर सर हिलाते आंसू साफ किए। आप मुझसे पहले वादा करें, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? वो आंखें मूंदे सईद के चेहरे को उंगलियों पर महसूस करती पूछने लगी और जो चेहरा उसकी आंखों में उतरा था उस पर वो मुस्कुरा गई। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा शहजादी? आलिम सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा बनकर रहेगा सारी उम्र। मेरे सारे वादे तुमसे हैं जो निकाह के वक्त मैंने किए थे। वो उसकी बात सुनकर सुकून से अपनी आंखें मूंद गई और उसकी शिद्दतों पर सहमी सी उसके सीने से लगी थी। आई लव यू नहीं कहूगी? वो अपनी सुर्ख भूरी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकाए बोला तो हुरुल ऐन शर्म से अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। रोज तो कहती हूँ, मिनमिना कर बोली।
پر آج جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو اب تم میرے کان میں سرگوشی سے کہو گی آئی لو یو عالم۔ کوہنی کے بل لیٹے وہ انگلی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے فرمائشی انداز میں بولا، اگر میں نہ بولوں تو؟ اپنے بال کان کے پیچھے کرتی وہ شرارت سے گویا ہوئی تو عالم بھی مسکرا دیا، تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ بولا تو حور سمٹ گئی، سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ میں کہتی ہوں۔ اس کی جسارتوں پر گھبراتی ہوئی وہ بولی، شاباش بولو پھر۔ عالم نے کہتے اس کے لبوں پر اپنا کان رکھا تو حور نے آنکھیں میچ کر کانپتی آواز میں سرگوشی سے کہا، آئی لو یو عالم، اور آہستہ سے اس کے کان کو لبوں سے چھو کر کروٹ بدل گئی شرم سے۔ اب مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں نے چڑیل بن جانا ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپاتی ہوئی بڑبڑائی۔ عالم کا اس کے انداز پر جاندار کہا گونجا، اچھا پھر آؤ چڑیل اور بیسٹ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر جھک کر کان میں بولا تو اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ حور العین اس کے گدگدانے والے لمس پر کھلکھلا اٹھی اور عالم اسے خود میں سمیٹ کر اس کے زخموں کو چھو کر مرہم لگانے لگا۔ حور العین اس پاک ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنا چاہنے والا شوہر نصیب میں لکھا، جو اس کے ماتھے پر لگے داغ کا جانتے ہوئے بھی اسے اتنی محبت دے رہا تھا، جو شاید ہی کسی کو اتنا چاہنے والا ملا ہو جتنا اسے ملا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھتی سونے لگی اور عالم نے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹا۔ نئی زندگی میں خوش آمدید جانے عالم۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو حور العین خمار زدہ آنکھوں سے مسکرائی۔ عالم کی عین۔ وہ اس کے نشانوں پر اپنا ہاتھ رکھتی سرگوشی میں بولی تو دونوں ساتھ مسکرائے اور زندگی ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اپنی گاڑی کی ونڈو پر سر ٹکائے وہ پرجوش سی مسکراتی آنکھوں سے کوٹھے پر پولیس کے اٹیک کو دیکھ رہی تھی، جہاں پولیس اور اس کی ماں کے دلال بھرپور مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے کافی دور تھی اور ببل چباتی برہان پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، جو آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے ہی سارے کوٹھے کا نقشہ بنا کر اسے بھیجا تھا کہ کہاں لڑکیاں ہیں کہاں تہہ خانہ۔ وہ جانتی تھی ایس پی اسے پہچان گیا ہوگا، اور بہت کچھ نہیں تو اتنا تو جان گیا ہوگا کہ وہ اس کوٹھے والی کی بیٹی ہے جو بھیجی گئی تھی کسی رئیس کے ساتھ۔ پر یہ بیسٹ کے پاس کیسے آئی یہ وہ نہیں جان سکا۔ باہر سے سب کو گرا کر وہ اندر گھس گئے اور سب امیرزادوں کو گلے سے پکڑ کر بغیر شرٹ کے اپنی گاڑیوں میں دھکیلنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی؟ انہیں کچھ ہی دیر میں باہر آتے دیکھ کر وہ دانت دینے والے انداز میں ابرو اچکا گئی۔ ایس پی کس کا ہے؟ اپن کا نا؟ پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اکڑا گئی۔ اس نے برہان کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب وہ حور العین کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی تھی جب تک وہ وہاں سے چلا نہ گیا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں وہ سیٹل ہوئے تھے وہیں اسی شہر میں اس کی پوسٹ تھی۔ اس کے کھانے پینے تک کی معلومات حاصل کرنے پر اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ حور العین سے محبت کرتا ہے۔ ایک پل کو اس کا دل سہم گیا اور رویا بھی۔ پھر حقیقت اپنی پشت پر دیکھ کر وہ کافی قدم پیچھے لے گئی، پر دل میں بڑھتی دن بدن اس محبت کو ختم نہ کر سکی۔ کافی کوشش کے بعد بھی کبھی ساحل سمندر کے کنارے بیٹھ کر کافی روتی کہ اسے ایک طوائف کی اولاد ہی ہو کر کیوں پیدا ہونا تھا۔ اس نے کون سی دنیا بدلنی تھی؟ ہر کوئی تو حقارت سے دیکھتا تھا، وہ بھی جس کے لیے وہ دعائیں کرتی تھی کہ کاش وہ اس کا مقدر ہوتا، کاش وہ اس کی کزن ہوتی اور اس کے نصیب میں لکھی جاتی، کاش کبھی وہ محبت بھری نظر اس پر ڈالتا، کاش کبھی ایک پل کو حقارت کی بجائے عزت کی نگاہ اٹھاتا اس کی طرف۔ پر کاش تھے، کاش ہی رہ گئے۔ وہ اسے آسمان کی طرح خود سے دور سمجھتی تھی، جسے وہ دیکھ کر خوش تو ہوتی تھی، اپنے دل کو سکون تو دیتی تھی، پر چھو کر اپنا نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، ذرہ ذرہ ٹکڑوں میں تقسیم تھی، پر ظاہری طور پر وہ اتنی مضبوط تھی جیسے دیوار۔ اس نے اپنے بھائی کے سوا کسی پر بھی خود کو آشکار نہیں کیا تھا۔ بھائی اسی لیے جانتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی کا خون تھا، اس کی رگ رگ سے واقف۔ اور اب جو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا اس نے پیدا ہو کر، تو کیا جانتی اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ اسے نہیں اندازہ تھا اپنا کہ وہ کیا، وہ ایک ایسی ہستی تھی
جس نے بغیر جذبات کے پتھر جیسے وجود میں دراڑ ڈالی۔ صرف ایک بھائی لفظ سے اس بیسٹ کے دل میں مرجھائے پودے کو پانی کی چھینٹیں ماری جس سے وہ سانس لینے لگا۔ اس نے بھی تو کتنوں کا صفایا کروایا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کوٹھے کو آج مٹا دیا تھا جس نے کتنی ہی سسکیاں، کتنی ہی آہیں اپنے اندر دبا رکھی تھی معصوموں کی۔ اگر وہ بائی کی کوکھ نہ ہوتی تو کیسے تہہ خانے تک جا سکتی جو زمین کے اندر دبا ہوا تھا؟ کیسے وہ ہر جگہ کا نقشہ بناتی جہاں جہاں معصوموں کو مجبور کیا جاتا تھا اس ضلالت پر؟ شاید اس کا پیدا ہونا بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جس سے وہ ناواقف تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتی وہ اپنی ماں کو لیڈیز پولیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر اپنی گاڑی کو ریورس کیا اور اس اندھیری سیاہ رات میں ان حدود سے نکلتی چلی گئی جہاں اس نے آنکھیں کھولتے جوانی کے دن گزارے تھے۔ اور پھر زندگی نے رخ موڑا تو ساری قسمت چینج ہو گئی۔ ان کی معصوم زندگی میں ایک بیسٹ آیا جس نے انہیں مارنے کی بجائے اپنی حفاظت کے لیے لڑنا سکھایا، اپنے قدموں پر چلنا سکھایا، دونوں کو ایک چھت تلے اپنے محبت بھرے باپ جیسی شفقت کے چھاؤں تلے رکھا، ہر غم دکھ سے چھپا کر، اور ان کے منہ میں دانہ دانہ ڈال کر سرد گرم ہواؤں سے لڑنا سکھایا۔ جب حیوان انہیں نوچنے کے لیے بے قابو ہوئے تو ان کا در تن سے الگ کر دیا۔ وہ مسکراتی ساحل کنارے اپنی گاڑی روک کر اس وقت جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنے گرد بازو لپیٹ گئی۔ یہ بگولا تو نہیں دشت وحشت میں سے جمع ہو خاک اڑی کتنی وحشتوں کی۔ ایک نظر سامنے لگے دیوار میں کیمرے پر ڈال کر وہ خاموش پڑے اس وجود کو دیکھنے لگا جو آہستہ سے چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا۔ عالم ٹھیک کہتا ہے، آپ بہت ظالم ہیں، وہ سمی کے سفید رنگت والے چہرے کو دیکھتے بولا جہاں خاموشی نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا۔ پر اسے امید تھی وہ لوٹ آئے گی اس کے پاس، اس کے لیے نہیں، اپنے عالم کے لیے یا شہزادی کے لیے۔ اسے تو شاید ٹھیک سے وہ جانتی بھی نہیں تھی، پر وہ ایک پل میں اسے جان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف عالم کی سمی نہیں، عارف کی بھی سمی بن گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ وہ ہری سرخ چوڑیوں والی کلائیاں، اس کی کھنک عارف کی نیند اڑا گئی تھی، اور وہ کبھی کبھی آ کر اپنے آپ کو شرمندہ کرتا، اسے دیکھ جاتا کہ جس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس کی عزت پر ہی نظر پڑی تھی۔ پر عارف جانتا تھا یہ نظر میلی نہیں، عزت والی نظر تھی۔ اگر میلی نظر ہوتی تو وہ خود اپنی آنکھیں نوچ لیتا، اور اس ظلمات کی ماری کو کیا مزید ظلم دیتا۔ اٹھ جائیں سمی، اور کتنا سوئیں گی؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولا تو اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر غصہ عود آیا ہو اس کے چھونے سے۔ عارف نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا، اور پشت پر اپنے لب رکھتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں مندی آنکھوں سے آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ جیسے ضبط سے رو پڑی تھی، اور اس کی گہری نیند میں حواسوں کی بیداری پر عارف کھل کر مسکرایا۔ مجھے انتظار ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی اور ہمارے بیچ واپس آئیں گی، ایک جھونکے کی طرح نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے وہ بولا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہر نقش کو پڑھنے لگا، کتاب کی طرح۔ وقت کی سوئیاں دونوں کی خاموشی سے کھیلتی آگے بڑھ رہی تھیں، اور عارف انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی بڑی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر وہ سوچتا تو یہ عشق نہ ہوتا، رسوائی ہوتی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا یہ سمندر کا پانی نمکین کیوں ہے۔ برہان اسے کوٹھے سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اپنا کام نپٹا کر اس کی مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں وہ کبھی کبھار سیاہ راتوں میں پائی جاتی تھی۔ تب اسے اس سے نفرت ہوتی تھی کہ عورت ہو کر یوں راتوں کے اندھیرے میں تنہا بغیر اپنی عزت کی پرواہ کیے کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ پر اب حقیقت معلوم ہوتے اس کے سارے جواب اسے پتہ لگ گئے تھے۔ کیوں اس میں حوا کی بیٹیوں کی آنکھوں کے موتی شامل ہیں؟ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اتنی بے سکونی ہے تو؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے بولا، ہم طوائفیں نماز پڑھنے لگی تو لوگوں کو تاریخ لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ برہان نے ایک نظر خاموش اس کے چہرے پر ڈالی، اگر لوگوں کا سوچتی ہو تو جی کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے، وہ ہنس کر کہتی، اس کے سنجیدہ موڈ کا بیڑا غرق کر گئی تھی۔
तवाइफ हो फिर भी आरजू करती हो। वो पलट कर उसकी आंखों में देखते तंज करने लगा। तवाइफ दिल रखती है। एक सांस का गोला उसके हलक में फंसा, पर फिर भी वो खुद को संभाल गई। तवाइफ रब की बंदी है, जब आरजू कर सकती है तो सजदा भी कर सकती है। क्या दुनिया आरजू करने पर तारीख नहीं लिखती? वो संजीदा लहजे में कहता उससे लफ्ज छीन गया। मुस्कान एक नज़र उस पर डालकर समुंदर के पानी को देखने लगी, जिस पर चांद की रोशनी ने साया कर रखा था, और दिल ने गवाही दी। क्यों वो सजदा करने से हिचकिचा रही थी? आखिर वो भी तो उस रब की बंदी थी। उसने उसे इस दलदल में पैदा किया था, वो खुद तो नहीं हुई थी। कहाँ जा रही हो? उसे उठते देखकर वो भी खड़ा हुआ। क्यों रात यहीं गुजारने का प्लान बनाकर आए थे? वो अबरू उचका कर बोली। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसकी बात नजरअंदाज करते हुक्म देते बोला, मुझे देर हो रही है। वो उसकी हुक्म को जूती पर रखकर मुड़ी। कुछ ज्यादा ही तोप चीज समझती हो खुद को। वो उसके बाजू को पकड़कर झटके से खींचते हुए गोया हुआ कि मुस्कान लुढ़कती सीधा उसके सीने से लगी, और जो घबराहट में पीछे धक्का दिया, बुरहान के तवाज़न बरकरार ना रखने पर पीछे जा गिरा, और मुस्कान भी उसकी पकड़ में सीधी उसके ऊपर गिरी। वो कराह उठी, और बुरहान चांद की रोशनी में समुंदर की लहरों में पड़े उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा, जो अब गुस्से से उसे घूर रही थी। ये क्या बेहुदा हरकत थी? वो गुर्राई और उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाकर उठने की कोशिश करने लगी। ये बेहुदा हरकत है, वो गुस्से से कहते उसके बाजुओं से पकड़कर खुद से दूर फेंका और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उस पर झुक आया। बुरहान, ये अच्छा नहीं कर रहे, मत भूलो मेरे दो भाई हैं, वो तुम्हारा कीमा बना देंगे। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती धमकी देने लगी। हा, वेरी फनी, वो कहा लगा उठा। आज तुम्हें बताऊं अकेले बाहर निकलने की हकीकत? वो उसकी आंखों में देखता तमस्खुर से बोला। मुस्कान ने आंखें फैला दी। यू! वो चीखती उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर बुरहान को शुश्तर कर गई, और इससे पहले कि वो कुछ करता, मुस्कान ने अपना घुटना उसके पेट में मारते उसे पीछे धकेल चुकी थी। तुम मुझे हकीकत बताओगे? एमी बाहर नहीं निकलती एसपी, कम मत समझो, इस लड़की को मसल कर रख दूंगी तुम्हें। वो उठकर उंगली से वार्न करती पीछे हुई। बुरहान मुस्कुराती नजरों से उसे देखने लगा। वाकई एमी बाहर नहीं निकलती, उसने सोचते अपने लबों से खून की छोटी सी बूंद को उंगली से साफ किया। कितने लोगी, एक माँ मेरे साथ निकाह में रहने का। वो एक झटके से दोनों हाथों की हथेलियां पीछे पानी में जमीन पर टिकाकर खड़ा हुआ और डायरेक्ट अपने मतलब की बात पर आया। अगर मोहब्बत ना होती तो एसपी, इस ऑफर पर मैं तुम्हारा वो हाल करती कि छठी का दूध याद आ जाता, पर मजबूर हूं। अपने स्कार्फ से बालों से निकलते पानी को निचोड़ती वो बोली, और एक अफसोस भरी नजर डालकर रवाना हुई। ये फलसफा बाद पर रखना, अभी मुझे जवाब दो। वो समुंदर के पानी से भीगा उसके सामने आया। जिंदगी भर का साथ दोगे? वो अबरू उचका कर बोली। बुरहान को मालूम था ऐसा ही मुतालबा करेगी वो बेवकूफ लड़की। नाम दूंगा सारी जिंदगी अपना, पर साथ नहीं। वो बालों पर दोनों हाथ फेरते उन्हें पीछे करते बोला, नाम दोगे तो साथ देने पर मजबूर हो जाओगे। वो हंसती हुई बोली, खुश फहमियां चैलेंज कर रहे हो? वो अबरू उचका गई। समझ लो। बुरहान ने कंधे उचकाए। फिर क्या कहती हो? सिर्फ एक माह और मैं तुम्हें सारी जिंदगी की पहचान दूंगा, एसपी की बीबी की। उसके पूछने पर मुस्कान ने सर खुजाते पागलों की तरह यहां वहां देखा। दूसरी शादी तो नहीं करोगे? उसके सवाल पर पहले बुरहान हैरान हुआ, फिर आंखें घुमाई। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इससे दूर रहो। वो नागवारी से बोला। ओह, फिर तो निकाह भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे उससे दूर रखो। वो नखुवत से कहकर मुड़ी कि बुरहान ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींची। नहीं करूंगा। अब खुश? गुस्से से बोला तो वो उसे मजीद आग लगाती खिलखिला उठी। ऑफ कोर्स हैप्पी। वो मुड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। अब फालतू बकवास छोड़ दो, जवाब दो। उसने कोट उतार कर बाजू पर डाला और नखुवत से बोला, कल जवाब दूंगी। दो भाई हैं मेरे, उनसे तो पूछ लूं। अपने भीगे बालों को झटकती वो एटीट्यूड दिखाने लगी। मुझे कल ही निकाह करना है। वो गुस्से और बेजारियत से बोला। मुस्कान का मुंह खुल गया। पहले रिश्ता तो भेजो, वो हैरत से बोली।
میں کہہ رہا ہوں کیا یہ کم ہے؟ اور کوئی نہیں آئے گا، کون سا تمہیں گھر بسانا ہے جو سارے ملک کی رضامندی چاہیے؟ تم اور میں بس نکاح کرتے ہیں، پھر 1 ماہ کے بعد تمہیں ایک فلیٹ لے کر دوں گا، پیسے بھی دوں گا زندگی گزارنے کے لیے، اور تمہیں اپنی زندگی سے رخصت کروں گا، بس اور کیا چاہیے؟ اس کی باتوں پر مسکان سوچ میں پڑ گئی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور وہ ایسے کیسے موقع جانے دے سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں کل عالم اور عارف سے رشتہ مانگنا پڑے گا، اور میری چند شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی پڑیں گی، پھر میں راضی ہوں گی نکاح کے لیے۔ بھائی میری بھی زندگی ہے، 1 ماہ ساتھ رہ کر پھر میری باقی کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اکیلے رہ کر میں نے تو پاگل ہو جانا ہے۔ وہ کہتی برہان کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، آؤں گا میں کل، اور یاد رکھنا شرطیں میری ضبط کی حدیں پھلانگنے والی نہ ہوں، ورنہ تمہیں بھی ان شرطوں کے ساتھ مسل دوں گا۔ انگلی اٹھا کر کہتے وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آپ کے ضبط کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے اور اپنی شرطیں بھی بتائیں گے۔ کل اگر عالم کی طرف سے ہاں ہوئی تو پھر میں تمہیں وہ شرط لسٹ دوں گی، ہونے والے شوہر صاحب۔ اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈال کر وہ بال جھٹکتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ برہان اس کے جانے کے بعد سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ فیری کو وہ پہلے ہی کھانا کھلا کر ہوم ورک کروانے کے بعد سلا کر آیا تھا کوٹھے پر اٹیک کرنے کے لیے، اور وہاں سے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اور عورتوں کو نکالا تھا جن پر تشدد کر کے انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا۔ یہ ممکن ہوا تھا مسکان کی طرف سے دیے گئے میپ سے، اور وہ اس کی اصلیت جان کر کچھ دیر تو ششتر رہ گیا تھا، اور دماغ میں ایک دم خیال لپکا جس پر اس نے فوری طور پر عمل کرنے کا سوچا، اور اب بات کر بھی لی۔ اب صرف اسے کل عالم کے پاس جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کھلی کھڑکی پر بیٹھے پرندے کی خوبصورت آواز پر عالم کی آنکھیں کھلیں، اور سرخ بری آنکھیں سیدھا اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی حور العین پر گئی۔ اس کی بری آنکھیں مسکرا گئیں، اور اس کی سفید گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، اس کے سینے کے گرد ہاتھ پھیلائے، چہرے پر سارے جہان کی خوشی سکون سمائے وہ سوئی ہوئی تھی۔ پرندے کی چوں چوں پر وہ کسمسائی اور پھر سو گئی۔ عالم اس کی اس ادا پر مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کی تھی، اس کی شہزادی، معصوم سی ناسمجھ جو خود سے ہی واقف نہ تھی۔ عالم نے مسکراتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو اس نے اپنی بھوری سرخ خمار زدہ آنکھیں موندی تو ایک شرمایا گھبرایا معصوم چہرہ آنکھوں پر چھا گیا جو اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور پردے برابر کر کے مڑا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھیں موندی تھیں کہ اس پرندے نے آ کر جگا دیا۔ دروازہ کھڑکی بند ہونے سے روم میں مدھم اندھیرا چھا گیا، اور وہ چلتا ہوا واپس بیڈ پر آیا۔ نئی زندگی کی خوبصورت صبح میں تمہارا ویلکم جانے عالم۔ کانوں سے بال ہٹا کر وہ سرگوشی میں بولا تو حور العین مسکرا دی۔ آپ کو بھی؟ وہ کروٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا نازک بدن لرز رہا تھا ابھی بھی۔ عالم کی شدت، جسارتیں اس کی سانس روک گئی تھیں۔ ساری رات وہ اس کے حصار میں بے بس چڑیا کی طرح قید رہی، اور ابھی ہی تو جان بخشی تھی، پھر سے اس پرندے نے آ کر مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کو پھر سے پٹری سے اترتا دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا، کہاں؟ فریش ہونے۔ حور العین نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، ورنہ تو یقیناً اس کی جان نکل جاتی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو رات نہیں گزری۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو حور العین سہم گئی۔ صبح تو ہو گئی ہے، آپ نے تو کہا تھا۔ اس کی جسارتوں بے باکیوں پر اس کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ میں نے تمہیں جگانے کے لیے کہا تھا ڈارلنگ، ورنہ ابھی تو رات کا ایک پہر بھی نہیں گزرا۔ حور العین بے بس سی ہو گئی۔ ابھی وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا کہ باہر سے عارف کی دھاڑ پر دونوں ہوش کی دنیا میں آئے، اور حور العین نے نظریں اٹھائیں۔ کیا ہوا؟ عارف کیوں چلا رہا ہے؟ اس کے ہکلا کر ابتر سانسوں کے درمیان پوچھنے پر سئی نے نظریں اس پر ٹکائیں اور اس کی آنکھوں میں ساری رات کا خمار دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم سو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے ماتھے پر لب رکھ کر گال تپ تپا کر وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔
ان دونوں بہن بھائیوں کی پتہ نہیں کیا دشمنی تھی کہ جب جب وہ اس کے قریب ہوتا کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا لیتا تھا بیچ میں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس لڑکی کی غلطی ہوئی تو وہ تو آج اسے نہیں چھوڑے گا۔ اور حور العین اس کے جان بخشنے پر شکر ادا کرتی دونوں ہاتھوں پر اپنا گال ٹکا کر کروٹ کے بل لیتی آنکھیں موند گئی۔ اس کے دور ہونے کے باوجود اس کا ایسا سحر تھا جس میں وہ ابھی بھی خود کو جکڑا ہوا پا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد اپنے وجود پر پھیلی پرفیوم کی خوشبو میں سانسیں لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم بالوں پر برش کرتا، پرفیوم خود پر سپرے کر کے ایک نظر اپنی سوئی چاند پر ڈال کر آہستہ سے روم کا ڈور لاک کرتا نیچے اترا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے میں بھرے کھڑے عارف کو دیکھ کر سامنے ببل چباتی مسکان کو دیکھنے لگا، جو انگلی پر بالوں کی لٹ گھماتی اسے نیچے اترتے دیکھ کر مسکرائی۔ اپن شادی کرنے والی ہے اور رشتہ لے کر ایس پی آ رہا ہے اپن کا۔ اس کی زبان کے انداز پر سعید نے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مطلب کہ میں، وہ اپنی طرف اشارہ کرتی بولی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ عورت، میں جان سے مار دوں گا اگر اس نے ایس پی سے شادی کی۔ عارف اس کی طرف مارنے کو بڑھتا کہ سعید نے اس کے کالر سے پکڑ کر قدم روک لیے۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھو عارف، سرد لہجے میں وہ غصے سے بولا تو مسکان نے سر ہلا دیا۔ کیا مجھے میری زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کے ناٹک پر مت جائیں عالم، ساری زندگی اس اداکاری سے خود کو لڑکی سے لڑکا بنا ڈالا اور اب جان بوجھ کر آگ میں کود رہی ہے۔ عارف غصے سے سرخ نگاہیں اس پر ڈالتا بولا تو عالم نے اس کے کالر کو آزاد کیا اور آنکھیں جھپکتی مسکان کو دیکھا۔ آگ میں نہیں کود رہی، آگ میں کود وہ ایس پی رہا ہے۔ عالم کو دیکھتی وہ بولی۔ عارف نے دانت پیستے مٹھیاں بھینچی۔ کیا اس نے خود مرنے کی خواہش کی ہے؟ سعید نے مسکان سے پوچھا تو وہ سمجھتی کہ کہاں لگا اٹھی۔ ظاہر ہے اب میں تو رشتے کا کہنے سے رہی، اس نے خود کہا ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہے۔ وہ بولتی عارف کو آگ لگا گئی، غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آنے تو اسے، لاش نہ نکالی واپس تو پھر کہنا۔ وہ شعلہ زن ہو کر دھاڑا۔ مسکان نے آنکھیں جھپکی۔ تجھے کیا ہے؟ شادی میرے کو کرنی ہے، پھر تکلیف تیرے کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میری پسند کا لڑکا ہے، میں نے اس سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور کرے گا کون ایک طوائف سے شادی؟ وہ ایس پی میری حقیقت جان کر پھر ہی شادی کا بولا ہے اور تیرے کو پتہ نہیں کیا ہضم نہیں ہو رہا۔ کہیں یہ تو بات نہیں اپن چھوٹی ہے، شادی کر رہی ہے اور تو ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے، یہ غم تو نہیں تیرے کو؟ اس کی بھرائی آواز میں بکواس پر عارف نے سرد سانس خارج کی اور سعید نے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر طوائف لفظ پر کھینچ کر اس کے نازک گال پر اچانک چٹاک سے تھپڑ مارا کہ وہ چیختی کراہ کر صوفے پہ گری۔ آئندہ یہ لفظ میرے سامنے اپنے لیے استعمال کیا تو دوسری سانس لینے کے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے سر پر کھڑا وہ غصے سے سرخ آنکھیں اس پر ٹکائے گرایا۔ عارف نے لب دبائے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ایک عزت بھری زندگی دی تھی، پھر بھی اپنے آپ سے اس غلیظ گالی کو نہیں مٹا رہی تھی۔ اس نے منہ پھیرا۔ روتی ہوئی مسکان کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا جس پر اس نے تھوک باہر نکالی جو سرخ تھا، اور اسے روتے دیکھ کر سعید نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ تکلیف تھپڑ مار کر اسے بھی ہو رہی تھی، سینے میں آگ بھڑک اٹھی اس کے آنسوں پر، لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا اس لفظ پر۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس شادی سے؟ اس نے عارف کی طرف رخ کر کے گھن گرج سے پوچھا۔ عالم، یہ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ پولیس والا ہے، بے رحم، اس کا جینا حرام کر دے گا، اور یہ پاگل لڑکی مری جا رہی ہے اس کے عشق میں۔ وہ عالم سے کہتے اس کی طرف لپکا کہ مسکان اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر صوفے سے چھلانگ لگاتی صوفے کو باڑ بنا کر پیچھے ہوئی۔ تو ہم کون سے رحم والے ہیں؟ پوچھتے اس نے ابرو اچکایا۔ جب میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اپنی بہن پر نظر رکھو تو تم نے اس پر عمل کیا؟ سرد آواز میں وہ بولا تو عارف نے اسے دیکھا۔ میں وہ سب اس کا بچپنا سمجھتا تھا عالم، پر مجھے نہیں معلوم تھا وہ کھائی دیکھ کر خود چھلانگ لگائے گی۔ وہ غصے اور بے بسی سے بولا۔ تو اب اسے کھائی میں گرنے دو، جب وقت ہوتے سنبھال نہیں پائے تو اب کیوں رونا رو رہے ہو؟ عالم ناگواری سے کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا اور عارف ایک بے بس نظر اس کی چوڑی پشت اور خفا نظر اپنی اکلوتی بہن پر ڈال کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔
مسکان بے بسی سے لب کاٹنے لگی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ تھینکس، وہ چلتی عالم کے پاس آ کر کہتی عارف کے پیچھے بھاگی۔ عالم نے صرف خاموش نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ بلیک شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتے اپنے لبوں میں سگریٹ کو انگلی میں تھامے گہرے کش لیتے دھواں فضا میں خارج کرتا، پھر لبوں میں دبا کر بریک فاسٹ ریڈی کرنے لگا۔ اس کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا ناشتے پہ عین کو جگانے کا، کیونکہ ساری رات وہ اس کے حصار میں اس کی شدتیں، جسارتیں، محبت کی انتہا برداشت کرتی۔ وہ نازک سی عین بکھری تھی اور عالم نے بہت احتیاط، بہت نرمی محبت سے اس کے بکھرے مہکتے موم سے نازک روئی جیسے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے جذبات محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اور اس کی بھرائی آواز میں ایک انجانے خوف کی سرگوشیاں سنتے وہ اسے اپنے ساتھ کا احساس دلانے لگا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ مطمئن ہوتی اس کی شدتیں جھیلنے لگی اور عالم حیوانوں کی میلی نظروں سے پاک عین کو دیکھتے اسے اپنے چوڑے سینے میں چھپا گیا، جو کیچڑ میں کمل کا پھول ثابت ہوئی تھی۔ سامنے بال سے کھیلتے پپی پر نظریں ٹکائے وہ بیڈ پر بیٹھا سرخ آنکھوں میں سب سے سوچتے مٹھیاں بھیج گیا۔ بھائی، دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئی، اپنے لہجے میں نثار ہو جانے والی محبت سمائے عارف کو پکارا اور آہستہ سے چلتی پاس بیٹھی۔ مر گیا تمہارا بھائی، وہ منہ دوسری طرف موڑ کر بھاری آواز میں بولا۔ انسان دنیا کے سامنے کتنا ہی مضبوط پتھر کیوں نہ ہو، اپنوں کے معاملے میں حساس دل بن جاتے ہیں، جیسے اس وقت سالوں بعد اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر دل بھر آیا اور اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ ایسے تو مت کہو عارف، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی اور عارف کے پلکوں کی باڑ سے آنسو پھسل کر ہلکی ہلکی بلیک شیو میں جذب ہو گیا۔ تو پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ جانتی ہو وہ عالم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے، ورنہ تو وہ حور العین کو، وہ مڑ کر کہتے لب دبا گیا۔ یقین کرو وہ ایسا نہیں عارف، وہ بالکل بھی ایسا نہیں۔ اسے میرے ساتھ یہ گیم کھیلنی ہوتی تو کب کا کھیل چکا ہوتا، کیونکہ اس کے پاس بہت سے موقع تھے ایسے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پر یقین مدھم لہجے میں نظریں جھکائے کہتی ایک مشرقی لڑکی لگ رہی تھی، تو پھر وہ تم سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ بچپن سے محبت۔ عارف نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کے چہرے کو اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ میں نہیں جانتی، صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور سب مرد تو اپنی محبت کو پانے میں کامیاب نہیں ہوتے نا، نہ ہی سب مرد شادی سے پہلے ہی اپنی ہونے والی بیویوں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محبت میں ناکام ہو کر وہیں ٹھہر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، پھر چاہے اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے۔ تو کیا تم سیکنڈ چوائس بن کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار سکتی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، مسکان مسکراتی۔ میری تو پہلی محبت ہے نا، اور کیا ہوا اگر اس نے پہلے محبت کر لی؟ میں تو اس سے کرتی ہوں، میں اس سے عزت کے سوا کچھ نہیں مانگوں گی، اور مجھے معلوم ہے وہ ہر لڑکی کی عزت کرتا ہے تو اپنی شریک حیات کی بھی کرے گا۔ ویسے تو میں وہ پہلی عورت ہوں کوٹے کی جس کے نصیب میں میرے رب نے اتنا خوبصورت رشتہ لکھا ہے، اور مجھے یقین ہے اس پاک بندھن میں اسے بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ سنا پڑھا تو میں نے بھی ہے اس بندھن کی مضبوطی اور پاکیزگی پر کہ کیسے دو بول سے دو انجان دلوں کو ایک ڈور سے باندھ لیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی بول رہی تھی اور عارف اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہا میسی، وہ نیم رضامندی ظاہر کرتا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیسے مانے گا جب بہن اپنے نصیب سے کھیلنے جا رہی ہے 1 مہینے کے ایگریمنٹ پر؟ وہ صرف دل میں ہی کہہ سکی، البتہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اپنی بہن کے نصیب پر فخر کریں گے، وہ محبت سے بولی تو عارف نے آمین کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ ویسے کون کون آ رہا ہے؟ جو شادی کرنے والا ہے، وہ شرارت سے بولی، پر دل میں ڈر سا تھا کہ کہیں راضی ہو کر اب انکار نہ کر دے۔ واٹ؟ کیا صرف وہ اکیلا آ رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ کیا تم مجھے اصلیت بتاؤ گی؟ اس نے پھر بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے مما پاپا راضی نہیں، اسی لیے وہ اکیلا آ رہا ہے، مسکان نے بہانہ بنایا۔ عارف کو معلوم ہے؟ میں اس سے بات کرتا ہوں، ذرا ویٹ۔ عارف نے اپنا موبائل نکال کر عارف کو کال کی جو دوسری ہیرنگ پر پک کر لی گئی تھی۔ مختصر سے سلام کے بعد عارف ساری بات اس کے گوشو گزار کی۔ کچھ دیر تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا کہ عارف کو ہیلو کہنا پڑا۔ سن رہا ہوں،
आलिफ ने कहा। सुनो नहीं, हकीकत बताओ, तुम्हारा भाई कर क्या रहा है? शादी करना चाहता है मेरी बहन से, वो भी आज, और रिश्ता भी खुद लेकर आ रहा है अपना। उसने तप कर कहा। हाँ हाँ हाँ, कसमें। सुनकर हैरत हो रही है। अपने साबिर और संजीदा भाई के कारनामे पर वो कहकहा लगा उठा तो मुस्कान भी मुस्कुराने लगी। और मेरी होने वाली मीसनी भाभी क्या कहती हैं? वो शरारत से बोला तो आरिफ को काफी नागवार गुजरा। आलिफ, सीरियस हो जाओ, ये मेरी बहन की जिंदगी का मसला है। मुझे हकीकत बताओ, आखिर तुम्हारे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे मुस्कान की फिक्र हो रही है, वो परेशान सा बोला। कुछ ज्यादा नहीं मालूम, कल यहाँ से जाते भाई की तल्ख कलामी हो गई थी अम्मी अब्बू से, और उन्होंने कहा था कि वो शादी करके ही आएंगे अपनी पसंद से, और वो भी अमीर कबीर हसीन लड़की से। अब हमें ये नहीं मालूम था कि वो अमीर कबीर हसीन लड़की हमारी मीसनी है। वैसे तुम्हें मीसनी की फिक्र हो रही है और मुझे तो अपने मासूम भाई की फिक्र हो रही है। वो मुस्कुराते बोला तो बुरहान के पसंद लफ्ज पर आरिफ के दिल में कुछ सुकून उतरा और उसने मुस्कान का सर अपने सीने से लगाया और फिर कुछ देर मजीद चंद बातें करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने यही बातें आलिम को सुनाई और उसने एक नज़र मुस्कान पर डालकर सर हिलाया और कुछ ही देर में लौटने का कहते घर से निकला। आलिम कभी राजी ना होता एसपी के रिश्ते पर अगर मुस्कान की आंखों में उसके लिए जज्बात हसरतें ना देखता। वो चाहे कितना भी क्यों न छुपाती अपने अंदर के हाल को दुनिया से, पर आलिम की जिरक निगाहों से नहीं छुप सकती थी, जो एक नज़र डालकर सामने वाले के अंदर तक पढ़ लेता था, सिर्फ उसकी आंखों से। वो उलझी उलझी बौखलाई सी सन्नाटा छाए अलवी हाउस को देख रही थी। ना आसिया बेगम की हदायत थी, ना उनकी झुड़कें। कल से डाइनिंग टेबल के अलावा कहीं नहीं देखी थी। अपने रूम में वो बंद थी और अब उसने तय किया था कि वो जाकर देखेगी कि हो क्या रहा है घर में। ताया अब्बू खामोश थे, दाद खामोश, संजीदा चुपचाप था। ताई तो कमला गई थी, उसे इस घर से ही वहशत हो रही थी। दिल तो कर रहा था इन्हें यहीं छोड़कर अपने घर भाग जाए। ताई अम्मी, आप ठीक हैं? वो नॉक करती अंदर दाखिल होती, मुंह पे बाजू रखे लेटी आसिया बेगम से फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो सादा दिल माँ बाप की बेटियां थीं, अपने पेट में छुरा ही क्यों न खोंपते, फिर भी उन्हीं से मोहब्बत करने वाली थी। जैसे अलवी हाउस के मकीनों के इतना कुछ करने के बाद भी थोड़ी सी आंच पर बिलबिला उठती, बदहवास परेशान हो जाती, जैसे अपने माँ बाप को कुछ हुआ हो। बेटा ठीक हूँ, खाना खाया तुमने? वो अपनी आंखों से बाजू हटाकर सुर्ख आंखें उस पर टिकाकर गोया हूँ। जी ताई अम्मी, वो तो मैंने खा लिया, पर मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या सर में दर्द है? वो फिक्रमंदी से भरपूर मोहब्बत भरे लहजे में कहती उनके बेड के पास आई और उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगी। अल्लाह, आपको तो बहुत बुखार है ताई अम्मी। वो परेशान हुई। नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगी। वो टाल मटोल करके बोली। ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगी, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। वो उन्हें कहती, उनके ना को नजरअंदाज करती, डायरी से फैमिली डॉक्टर का नंबर निकालकर उन्हें कॉल की और अलवी हाउस आने का कहा। और फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और नूरुल ऐन की मौजूदगी में आसिया बेगम का चेकअप करने लगा। फिक्र की कोई बात नहीं, आप इनका ख्याल रखें और इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट दें, और मिसिस कमाल आप टेंशन फ्री रहें, दिमाग को सुकून दें। मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, मंगवा कर इन्हें वक्त पर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते उन्हें तसल्ली देकर चला गया और नूरुल ऐन ने गार्ड को भेजकर दवा मंगवाई और आसिया बेगम के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उन्हें खिलाई कि उनकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। कितना बुरा सोचती थी इन मासूम के बारे में, और उनके मुखलिस पर पुरखलूस दिल की नेकी पर वो मजीद अंदर से टूटने लगी थी। अब आप आराम करें और जो भी टेंशन है उन्हें मुझे दे दें, मैं बाहर कचरे के ढेर में फेंक आऊंगी। वो मुस्कुरा कर शरारत से कहती आसिया बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अब वो उसे क्या बताती, ये परेशानियां नहीं, ये उनका ज़मीर था जो अब उनके अंदर कचूके लगा रहा था। आ जाओ यहाँ, शायद ठंड पड़ जाए। उन्होंने बाहें फैलाई तो पहले नूर शुश्तर रही और फिर उनकी पानियों भरी आंखों में देखकर खुद नम आंखों से उनके सीने लग गई और बेआवाज रोने लगी, जैसे सालों बाद अपनी माँ के सीने से लगी हो। गरम सर्द मौसम झेलती मोहब्बत ममता भरे आगोश में आकर सिसक उठी और आसिया बेगम खुद रोती उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तुम खुश हो तात के साथ, इस रिश्ते से? उन्होंने माथे पर लब रखकर कुछ देर बाद पूछा तो नूरुल ऐन खामोश रह गई। बताओ मेरा बेटा, मैं जानती हूँ हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है,
पर मेरा दाद लाखों में एक है, वो तुम्हें बहुत चाहता है। नूर ने खामोशी से सर हिलाया तो आसिया बेगम ने सुकून का सांस लिया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, वो कहने लगी तो नूर ने सोचा कि क्या वो खुश रहने देगा कमीना। अभी वो उसके एक कमीनेपन से नहीं संभलती थी कि वो कोई दूसरी अपनी बेगैरती दिखा देता था। मुंह बनाकर सोचती वो आसिया बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जिनमें बहुत लड़ाई होती है असल में मोहब्बत भी उन्हीं में होती है। आसिया बेगम साफ की साफ गोई पर वो कान की लो तक सुर्ख पड़ गई। मैं तो नहीं करती उससे मोहब्बत, वो नाक सुकेड़ कर बोली तो आसिया बेगम हंस पड़ी। देखने में आ रहा है। उनकी छेड़छाड़ पर नूरुल ऐन मध्यम कह कहा लगा उठी। सच्ची नहीं करती, वो शरारत से बोली। लड़की पिटोगी, वो मसनूई गुस्से से बोली। पिटना मंजूर है पर उस कमीने दांत से मोहब्बत करना नहीं। कमीने का लफ्ज वो दिल में कहती शरारत से कहकर उठकर भागी और नूरुल ऐन के मैसेज मिलने पर उजलत में अंदर दाखिल होते सीधा दांत के चौड़े सीने से टकराई के कराह उठी। सॉरी, उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ करते वो अपनी माँ की तरफ लपका। अब कैसी तबीयत है आपकी, क्या हुआ था? मुझे नूर का मैसेज मिला, आपको तेज बुखार है। एक ही सांस में पूछते वो आसिया बेगम का माथा चेक करता तड़प में पूछने लगा, दवाइयाँ चेक करने लगा। ठीक हूँ, नूर बेटा ने डॉक्टर को बुला लिया था और दवाइयाँ मंगवा कर खिलाई थी। फिक्र मत करो, थोड़ा सा बुखार है, खत्म हो जाएगा। उनके कहने पर तात मशकूर नजरों से मुड़कर पीछे देखा तो नूर को माथे पर हाथ रखे सुर्ख चेहरे से खुद को तख्ता पाकर आंख दबाई तो वो तिलमिला उठी और आसिया बेगम का ख्याल करती उसके छिछोरेपन पर मुंह ही मुंह में गालियां देती धड़कते दिल से पांव पटकती वॉकआउट कर गई। बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, आसिया बेगम ने भराई आवाज में मोहब्बत से कहा तो दांत ने उन्हें देखा। आपको अभी मालूम हुआ है? मुझे तो उसके पैदा होते ही मालूम हो गया था। शरारत से कहते आसिया बेगम ने चप्पत मारी तो वो कहा लगा उठा। तंग मत करो उसे दांत। उन्होंने झिड़का तो वो सर खुजा गया। मजबूर हूं। वो बेबसी से गोया हुआ तो आसिया बेगम उसकी शरारत पर हंस पड़ी। अपना ख्याल रखिए, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके एक आधे घंटे में वापस आता हूँ। उनके माथे पर बोसा देते कंफर्टर ठीक करते वो बोला और आसिया बेगम के सर हिलाने पर चला गया।